عذاب قبر کے اسبات کا بیان پارٹ نمبر 1 کے ساتھ محمد آصف حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس درس میں، آج کے اس بیان میں انشاءاللہ عذاب قبر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ معلومات خالص قرآن و سنت سے ہمیں انشاءاللہ ملے گی، اور قرآن و سنت سے ہی ہم یہ معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے، کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ تو سامعین، ہم مشکات المصابیح کتاب الایمان اور باب ہے اثباتی عذاب القبری، عذاب قبر کے اسبات کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 125 جو کہ کتاب الایمان میں ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور یہ مشکات المصابیح اکثر مدارس میں زیادہ تر یہی پڑھائی جاتی ہے اور مشہور و معروف کتاب ہے۔ تو اس کی حدیث نمبر 125 ہے، جس کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے عربی عبارت پڑھوں گا، اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو چلیے عربی عبارت پڑھتے ہیں۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه۔ عربی عبارت کے بعد اب آپ کے سامنے ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان سے قبر میں اس کے رب، نبی اور دین کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنا اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ اور پوچھا جائے گا تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سامعین، یہ جواب تب ہی دے پائے گا جب دنیا میں ایمان رکھتا ہوگا، مومن ہوگا، کیونکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی انہیں اللہ ثابت قدم رکھیں گے۔ اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ یہ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اس منزل سے آگے پھر ساری منزلیں آخرت کی منزلیں گنی جاتی ہیں۔ تو سامعین، آپ نے حدیث ملاحظہ کی، حدیث پاک میں اس بات کا اثبات موجود ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اور عذاب قبر ہوتا ہے، اور قبر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جس کو قبر میں دفن کیا گیا ہے اس سے سوال پوچھتے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟
تو اگر وہ رب کو مانتا ہے، مومن ہے، موحد ہے، تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے اور دین کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اسلام کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا تھا، دنیا میں آپ سے محبت کرتا تھا، آپ پر ایمان رکھتا تھا، تو قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اسے جواب دینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو چلیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ اگلی حدیث بھی بہت پیاری ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر جو معاملہ ایک مردے کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو قبر میں دفن کر دیا جائے، تو اس کے بارے میں آپ نے کچھ وضاحت فرمائی ہے، اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 126 ہے، تو میں آپ کے سامنے پہلے عربی عبارت پڑھتا ہوں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله أكبر أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من بليه غير الثقلين متفق عليه ولفظه للبخاری۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے عربی عبارت سماعت کی۔ آئیے اب ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ آواز اللہ اسے سناتے ہیں۔ اسے یہ آواز اس لیے سنائی جاتی ہے سامعین، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اب میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اب میرے اعمال ہی میرے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی اثناء میں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، اسے بٹھا دیا جاتا ہے قبر میں اور پوچھتے ہیں تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جو مومن ہے تو وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے، جنت کا ٹھکانہ بھی دیکھتا ہے، جہنم کا ٹھکانہ بھی دیکھتا ہے، تو ان کو دیکھتا ہے۔ تو رہا منافق اور کافر شخص جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے بھی اٹھا کر بٹھا کر پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں وہی کچھ کہتا تھا جو کچھ لوگ کہا کرتے تھے، یعنی مجھے نہیں پتا یہ شخص کون تھے جنہیں بھیجا گیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں جانتا تھا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ تو فرشتے اللہ کے نبی فرماتے اسے کہیں گے، اسے کہا جائے گا تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش نہ کی، نہ پڑھنے کی کوشش کی۔ اسے لوہوں کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایک ساتھ مارا جائے گا تو وہ چیختا چلاتا ہے، جب اسے ضرب پڑتی ہے تو وہ چیختا ہے چلاتا ہے، اس کی چیخ و پکار کو جن بھی سنتے ہیں، جن نہیں سنتے اور انسان بھی نہیں سنتے، جن و انس کے سوا اس کے قریب ہر چیز سنتی ہے۔ بخاری مسلم اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ تو سامعین، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیفیت قبر کے اندر ایک مردے کے ساتھ پیش آتی ہے۔